غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوانی اور شادی کے حالات، غوث پاک کا ذریعہ معاش کیا تھا اور کاروبار کیا تھا، غوث اعظم کی اولاد کتنی تھی اور کون سی تھی اور ان کے کمالات کیا تھے، اور غوث پاک کی اہلیہ کون تھی اور کتنی تھی۔ نکاح سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ شریعت مقدسہ نے بیک وقت 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، چنانچہ محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عرصے تک اس خیال سے شادی نہ فرمائی کہ شادی شاید عبادت اور ریاضت میں مخل ہو، مگر بعدہ آپ نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں فرمائی۔ آپ کی اس دواجی زندگی کے سلسلے میں شیخ الصوفیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف انوار المعارف میں لکھا ہے کہ حصول علم کی مصروفیات اور علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد آپ نے شادی کرنے میں عجلت نہیں فرمائی اور اس خیال سے شادی نہ کی کہ ممکن ہے کہ گھریلو ذمہ داریاں اور مصروفیات زہد و ریاضت اور درس و تدریس میں مخل ثابت ہوں، لیکن بعد میں یہ خطرہ دور ہو گیا تو آپ نے وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق مختلف اوقات میں 4 شادیاں فرمائیں۔ چنانچہ آپ کی ازواج مطہرات کی تعداد کے بارے میں تو سب مورخین و محققین متفق ہیں، مگر تعداد اولاد میں مختلف الرائے ہیں۔ نیز آپ کی 4 ازدواج سے اولاد پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنی اولاد کی بہترین تربیت فرمائی، یہی وجہ ہے کہ آپ کے صاحبزادگان اولیاء اللہ بنے۔ آپ کی ازواج مطہرات کے اسماء گرامی: نمبر 1 سیدہ بی بی مدینہ بنت سید میر محمد علی رحمۃ اللہ، نمبر 2 سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع علیہ رحمۃ اللہ، نمبر 3 سیدہ بی بی مومنہ، اور نمبر 4 سیدہ بی بی محبوبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما اجمعین۔ غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعداد اولاد میں تذکرہ نگار مختلف الرائے ہیں۔ صاحب قلائد الجواہر نے شیخ ابن نجار کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کے صاحبزادے عبد الرزاق کے بیان کے مطابق آپ کے ہاں 49 بچے ہوئے، جن میں 20 لڑکے تھے اور باقی لڑکیاں تھیں۔ آپ کی اولاد نرینہ میں سے مشہور یہ ہیں: شیخ عبد الوہاب، شیخ عیسیٰ، شیخ عبد العزیز، شیخ جبار، شیخ عبد الرزاق، شیخ محمد، شیخ عبداللہ، شیخ یحییٰ، شیخ موسیٰ اور شیخ ابراہیم۔ ہاں، صوفیان اصطلاح کے مطابق حضور محبوب سبحانی قطب ربانی پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اویسی ہیں۔ اگرچہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ دوسرے تمام سلاسل سے الگ ہے، جسے سلسلہ اویسیہ کہتے ہیں۔ اصطلاح صوفیہ میں اویسی عام طور پر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت براہ راست بارگاہ رب العزت سے فیض حاصل کر رہا ہو یا کرنے کے قابل ہو جائے، یا کسی ایسے پیر کامل سے فیض یاب ہوا ہو جسے درمیانی واسطوں کے بغیر ولایت مل گئی ہو، اور اس کی تصریح کتب الاسلاف میں بھی ملتی ہو۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ان خداداد کمالات کا بطور تحدیث نعمت قصیدہ غوثیہ میں ذکر فرمایا ہے۔ شاہ ولی اللہ بھی ہم آت میں اس کے متعلق فرماتے ہیں۔ ترجمہ: حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اصل نسبت اویسیہ ہے، جس میں نسبت سکینہ کی برکات بائی معنی شامل ہے کہ یہ شخص ذات الہیہ کی زال کے نقطے کی طرح شخص اکبر میں ارواح کاملہ و ملہ اعلیٰ کے نفوس فلکیہ کی محبت میں محبوب و مراد بن جاتا ہے۔ اس اور مقام محبوبیت کے ذریعے اس کے ارادہ توجہ کے بغیر تجلیات الہہ میں سے وہ تجلی جو البدائے خلق تدبیر و تدلی کی جامع ہے اس پر ظہور کرتا ہے، جن کی انتہا نہیں، جس کے باعث ایسے انس و برکات کا ظہور ہوتا ہے گویا انتظامی امور کائنات خود بخود ظہور پذیر ہوتی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلمات فخریہ فرمائے ہیں اور ان سے تسخیر عالم کا ہوا ہے۔ اس کی تائید قرب نوافل کی حدیث قدسی سے بھی ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب سالک اپنی صفات و ذات کو مٹا کر فنانی و صفت و ذات حق تعالیٰ ہو جاتا ہے تو حق تعالیٰ کی ذات و صفات سے متصف و باقی ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ ہی اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، زبان بن جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ پکڑتا، حملہ کرتا اور چلتا پھرتا ہے، یعنی ہر لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات و طاقتوں کا مظہر بن جاتا ہے اور کائنات میں منصرف ہوتا ہے۔ اسی روحانی تصرفات کی برکت ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض و برکات کے اثرات تاحال موجود ہیں۔
حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 499 میں بغداد تشریف لائے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ورود بغداد کے ساتھ ہی روحانیت کا کچھ ایسا مانوی دور چلا کہ عراق میں بڑے بڑے وجاہت پسند علماء اور عمرہ میں روحانی انقلاب نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ دین کی طرف زیادہ راغب ہو گئے۔ علماء جو ذات کے لیے باہم دست و گریبان رہتے تھے، عبادت و ریاضت میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ، جن کا ظاہری طور پر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے استفادہ ثابت نہیں، آپ رحمۃ اللہ کی تشریف آوری بغداد کے وقت صدارت نظامیہ پر متمکن تھے اور علمی شان و شوکت کے ساتھ ریشمی چوگے اور عبائیں زیبتن کر کے نظامیہ بغداد کی صدارت پر جلوہ گر ہوا کرتے تھے۔ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محض تشریف آوری کے روحانی اثر سے ظاہری وجاہت ترک کر کے طریقت و سلوک کی طرف متوجہ ہو گئے اور بقیہ عمر مروجہ دہریت کے خلاف جہاد میں بسر کی۔ شیعہ، سنی اور حنبلی اشعری تنازعات ختم ہو گئے۔ سلجوقیوں کی خانہ جنگی بھی، جس میں مسلمانوں کا بشار اتلاف جان ہو رہا تھا، بتدریج بند ہو گئی۔ غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مستعد شاد پر تشریف فرما ہوتے ہی آپ رحمۃ اللہ کے خلفاء و شاگرد مشرق و مغرب میں پھیل گئے اور آپ رحمۃ اللہ کی تعلیم کے مطابق تبلیغ و احیاء دین کے مبارک مشن کو اس خوش اسلوبی سے سر انجام دیا کہ ہر ملک میں عوام و خواص اللہ رنگ میں رنگے جانے لگے اور آپ کی ذات گرامی کا پیرانے پیر غوث الاعظم کے القاب گرامی سے چار دانگ عالم میں شہرہ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ کے مبارک دور میں عراق و عرب متذکرہ بالا اصلاحی صورت میں آپ کے ساتھ آپ کے خلیفہ حضرت عبد القاہر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد ان کے بھتیجے شیخ و شیوخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ اور ان کے خلیفہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ کے مسائی جمیلہ کو بھی دخل تھا۔ اندلس میں حضرت عمار بن یاسر رحمۃ اللہ اندلسی، جو حضرت عبد القاہر متذکرہ صدر کے خلیفہ تھے، اور حضرت ابو مدین رحمۃ اللہ مغربی اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے ارشادات و تبلیغ اور کشف و کرامت کے باعث موحدین کی سلطنت مارج وجود میں آئی، جس کی وجہ سے اس نواح میں آئندہ کئی صد سالوں کے لیے اسلام کو استحکام نصیب ہو گیا۔ حضرت عمار بن یاسر رحمۃ اللہ کے خلیفہ حضرت نجم الدین کبریٰ تھے، جن کے سلسلہ ارادت سے حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ، شیخ بہاؤالدین، والد حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ اور مولانا فخر الدین رازی جیسے سر آمد روزگار ظاہر ہوئے۔ جزاک اللہ۔